اچھا، ٹرمپ کے دو اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر کوئی 55 دفعہ تو کوئی پاکستان نے جو جہاز مار گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. سر یہ دو چیلنج ہے کیا نہیں صاحب، تیاری رکھیے گا. حماس اور حزب اللہ بھی ساتھ ملا لیں، اور ادھر سے ایران والا ایشو. یہ دیکھیے نظیم صاحب، دیکھیے بات یہ، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ پچھلے سال میں جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی کنڈکٹ کیا ہے، اگر تو بات ہر چیز آٹو پائلٹ والی ہوتی تو اس طرح کے نتائج نہ ہوتے جو ابھی تک آئے ہیں. دیکھیے کچھ تو اس میچورٹی اور ہم نے وزڈم یا وائز طریقے سے چلے ہیں تو تبھی ایسے نتائج آئے نا، جہاں پہ آپ کے چائنا کے ساتھ بھی معاملات اسٹرینتھن ہوئے ہیں. چائنا از ناٹ پارٹ آف بورڈ آف نو پیس. نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایون اباؤٹ بورڈ رشیا آف از ناٹ پیس. پارٹ نہیں آف سر، بورڈ آئی آف ایم پیس. ٹاکنگ اباؤٹ دا اوور آل ڈپلومیٹک. دیکھیے ہماری مختلف ہم نے تعلقات کو ان کے اپنے میرٹس کے اوپر اسٹرینتھن کیا. ڈویژن کی یہی بڑی دس از واٹ اسٹرانگ قسم ڈپلومیسی کی آ از. جائے گی، کوئی ہمارے فارن پالیسی کے انٹرسٹ تو نہیں ہرٹ ہوں گے؟ نہیں دیکھیے، یہ بات ندیم صاحب پچھلے سال میں نا بہت دفعہ کہی گئی ہے. جب ہم نے دیگر امریکہ کے ساتھ جب قربت ہوئی تو کبھی کوئی اور سوال آتا تھا. تو دیکھیے مگر ان سب حالات کے اندر ہم نے ایک ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن بھی کیا ہے اور اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو انشور کیا ہے. آگے بھی دیکھیے اس بورڈ آف پیس کے اندر آگے ہم پھر ایک پرویکٹیولی ایک ممبر رہیں گے اور ہماری ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور ہم نے ماضی میں جس طرح بائلیٹرل تعلقات کو بھی اسٹرینتھن کرنا اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائمیسی دینا، ان دونوں چیزوں کا توازن ہم نے کر کے دکھایا ہے پچھلے سال میں. اور انشاءاللہ آگے بھی اس بورڈ میں شمولیت کے ساتھ بھی آگے اس کو جاری رکھا جائے گا. دیکھیے ہم نے اس کے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں اس بورڈ کا حصہ بننے کے، وہ واضح طور پہ عوام کو بتائے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کا پیرا بھی دیں گے اس میں. ڈاکٹر صاحب، جو ٹرمپ سے بلا وجہ لڑائی لینا وہ شاید اس موقع کے اوپر بہت مناسب فیصلہ نہ ہو، کیونکہ جو کچھ وہ وینزویلا میں کر رہا ہے، جو گرین لینڈ کے ساتھ کر رہا ہے، جو یورپین ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے فرینچ پریزیڈنٹ کا. اس نے وہ جو یو کے اس کا دم چھلا بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ اس نے کر چھوڑا کہہ کہ پرائم منسٹر کا اور پوری یو کے گورنمنٹ کا حال کیا اس نے ڈیگو گارچیا والے ایشو کے اوپر. تو آپ اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بیلنسنگ ایکٹ چاہیے. چائنا ہمارا لانگ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. آئرن بردر، وہ آئرن بردر ہی رہنا چاہیے. دیکھیں ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی دوستی میں وہ برقرار رہنی چاہیے. ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ انڈیا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا شوڈ سیک دا نیو اسٹریٹجی وتھ چائنا ایز ویل. دنیا بدل رہی ہے. وہ ایک پرانا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے آگے سے اور گھوڑے کے پیچھے سے نہیں گزرنا چاہیے. آپ ٹھیک بادشاہ کے آگے سے بار بار گزر رہے ہو. آپ کی اتنی جو دنیا میں آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایک مسلز ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، آپ نے شو بھی کیے ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ آپ ایک بہت سگنیفیکنٹ قسم کا آنسلاٹ جھیل سکو. نہیں ہے اتنے. آپ کو سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لینے ہوں گے. یہ ڈیسیجنز چھوٹے نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہوگی. خدا نخواستہ جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یو آر دین فنش. یہ چیز اگر وہ کر لیں، آپ کدھر کھڑے ہوگے؟ آپ کدھر کھڑے ہوگے؟ آپ کیا حماس کے سوچ اوپر رہے تو ہیں؟ یہ کچھ کرے گا. سر میں سن لینا، اگر فرض کرے، اگر کرے فرض کرے وہ حماس ڈسارم نہیں ہونا چاہتی اور وہ حماس کو رگڑ دے اور جو یہ کہہ رہے وہ کروا دے،